السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 186 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ قاف آیت 1 سے آیت 45 تک یعنی اینڈ تک، اور سورہ الذاریات آیت 1 سے آیت 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم کے راستے پر استقامت دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف دراصل یہ مکی صورت ہے، اور دراصل اس سورہ کی جو ابتدائی آیات ہے تو وہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ تو قاف دراصل لفظ کون سا ہے؟ حروف مقطعات میں سے ہے، تو اسی لیے اس سورہ کا نام بھی سورہ قاف ہے۔ اور اس سورہ کی تلاوت کی بھی کافی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو دراصل عیدین کی نماز میں، اور جس میں لوگوں کا جمع ہوتا تھا، یعنی جمع ہوتے تھے، اس میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں سورہ قاف اور اقتربت الساعہ پڑھا کرتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ہر جمعے کے خطبے میں بھی اس کی تلاوت کرتے تھے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عیدین اور جمعہ میں پڑھنے کا جو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مجمع میں اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے۔ تو عیدین یعنی دو عید اور جسے ہم لوگ عید الاضحیٰ کہتے ہیں، دونوں، اور ہر جمعے میں اس کو تلاوت فرماتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل اس میں کیا ہوتا تھا، کافی سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، سب لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے انہی دو صورتوں کو پڑھتے تھے، اور سورہ قاف کو اور اقتربت الساعہ کو۔ تو یہ صورت پڑھا کرتے تھے کیونکہ نا اس میں، اور خاص کر کے سورہ قاف پڑھتے تھے، اس میں کن چیزوں کا تذکرہ ہے؟ اس میں دراصل ابتدائے خلق یعنی پوری دنیا کیسے بنائی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کا تذکرہ ہے، پھر آخرت کا، اور پھر حساب کتاب کا، پھر دوبارہ اٹھائے جانے کا، پھر ثواب اور عذاب کا، اور پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ ملک اور سورہ قاف کا جو مضمون ہے دونوں کا ملتا جلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 1 ہے قاف والقرآن المجید۔ قاف، بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حروف مقطعات لائے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم ہے اس قرآن مجید کی، ٹھیک ہے۔ تو دراصل قرآن کے بارے میں وہ فار مکہ نے جھٹلایا تھا نا، اس کو کہتے تھے یہ قرآن کسی کا لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، یا کوئی ان کو لکھا پڑھا جاتا ہے، سکھا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے بعد اس قرآن کریم کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ قرآن دراصل کیا ہے، بڑی شان والے، حکمت والے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ان کو کس بات کا تعجب ہے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم نہیں نازل کر سکتے؟ دوبارہ لوگوں کو اٹھا کے نہیں کھڑا کر سکتے ہیں؟ آیت 2 دیکھیں، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا۔ تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اٹھائے جانے کا تذکرہ فرمایا اور کہا توحید پہ ایمان لاؤ اور شرک چھوڑ دو، تو ان کو بڑی تعجب ہوا، بڑی ہی ان کو حیرت انگیز بات ہوگی ان کے لیے کہ اتنے سارے معبود کو چھوڑ کر ہم ایک الہ کی عبادت کریں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اٹھا کے آخرت میں کھڑے کر دیے جائیں گے، جبکہ ہم کیا ہے، ہم تو ہماری جو زندگی، بس ہماری یہی زندگی اصل زندگی ہے، ہمارا جو ہے دوبارہ اٹھا کے کھڑا کیا جانا یہ تو پاسبل نہیں ہے نا۔ اس طرح سے کفار مکہ نے انکار کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے بلکہ انہیں تو تعجب معلوم ہوا ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک نذیر آیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، آگاہ کرنے والا آیا ہے، یا اور کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ آیت 3 دیکھیں، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے یا پھر زندہ کیے جانا عقل سے باہر ہے؟ یعنی کہ جو کافروں نے کہا کہ ہم
मर जाएंगे और फिर गल जाएंगे और फिर सड़ जाएंगे और फिर मिट्टी बनकर बिल्कुल उसमें मिल जाएंगे, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि हम जिंदा किए जाएंगे? तो ये तो क्या है, दोबारा उठा के खड़े किए जाना बिल्कुल हमारी तो अकल से बाहर है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं के जवाब का यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला ने सवालों का जवाब दिया है। मुशरिकीन मक्का के एतराजात के सारे एतराजों का जवाब है इन आयात में। आयत 4 देखें, जमीन में जो कुछ उनमें घटाती है और वो हमें मालूम है और हमारे पास किताब है, सब याद रखने वाली है। बल्कि इन्होंने सच्ची बात को झूठा कहा जबकि वो उनके पास पहुंच चुकी, बस वो एक उलझाव में पड़ गए हैं। आयत देखें, आयत नंबर है 6। क्या उन्होंने आसमान को अपने ऊपर नहीं देखा कि हमने उसे किस तरह बनाया है और किस तरह उसको जीनत दी है, और इसमें कोई शगाफ भी नहीं है। अल्लाह तबारक तआला की वहदानियत की तरफ इशारा है। अल्लाह तबारक तआला कुदरत की निशानियों पे गौर दिला रहे हैं और दावत दे रहे हैं कि गौर फिक्र करो कि जो तुम कहते हो कि आखिरत में हम कोई नहीं उठाए जाएंगे और ये क्या है, बस जो जिंदगी हमारी यही जिंदगी है, तो जरा तुम इस आयात पे तो गौर फिक्र करो। तुम्हारा खुद की पैदाइश में और फिर क्या है, इस लहीम शहीम आसमान को देखो, इतने बड़े से आसमान को, और फिर उसमें जो अल्लाह तबारक तआला ने उसको जीनत दी, सितारे सैयारे कहकशाएं, और फिर यहाँ तक कि उसमें कोई एक छोटा सा भी शिगाफ नहीं, छोटा सा भी शिगाफ यानी कि छेद नहीं, होल नहीं है, तो तुम इस पे गौर नहीं करते। आए देखे आयत नंबर 7 है, और जमीन को हमने बिछा दिया और इसमें हमने पहाड़ डाल दिए और हमने इसमें किस्म किस्म की खुशनुमा चीजें उगा दी हैं ताकि हर रुजू करने वाले बंदे के लिए बीनाई और दानाई का जरिया हो। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि जमीन को हमने बिछाया और पहाड़ हमने बनाए और फिर हर किस्म की हमने खुशनुमा चीजें बनाई, यानी कि बाग, नदियां, तालाब, झरने, खूबसूरत खूबसूरत जगह, खूबसूरत प्लेसेस अल्लाह ने बनाए ताकि जो अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले बंदे हैं और वो अपनी बसीरत का इस्तेमाल करते हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल करके अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तो उनकी हिदायत का ये चीजें जरिया बन जाए। आयत देखिए, आयत नंबर 9 है, और हमने आसमान से बाबरकत पानी बरसाया और उससे बागात और कल्ले पैदा किए हैं। आयत 10 और 11 देखें, और खजूरों के बुलंद बाला दरख्त जिनके खोशे तह ब तह हैं बंदों की रोजी के लिए, और हमने पानी से मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया, इसी तरह कब्रों से निकलना है। तो इन सारे उनके सारे एतराजात थे, अब यहाँ पे उनके एतराजातों का सारा जवाब है। ठीक है, तुमने जो कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, हमें तो ताज्जुब होता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो ठीक देख लो जरा कि जिस तरह से जो है ना अल्लाह तबारक तआला ने पूरा आसमान बनाया, जमीन बनाई, सब कुछ बनाया, पहाड़, दरख्त, शजर, हजर, हर चीज, और फिर यहाँ तक कि अल्लाह तबारक तआला ने आसमान से पानी नाजिल फरमाया और बाबरकत पानी आसमान से, यानी कि पानी बारिश होती है छोटी सी, और फिर क्या होता है उससे कितनी बड़ी बड़ी कितनी बाबरकत फसलें तैयार हो जाती हैं कि कितने लोगों का वो रिस्क का जरिया बनती है, और फिर लोगों को वो जराए पहुंचते हैं, चीजें पहुंचती हैं। तो उस बारिश की तरफ तुम्हें गौर करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह सूखी जमीन पर बारिश होती है और जमीन से खेती, हरी भरे दरख्त और हर चीज निकल आती है, हरियाली निकल आती है, इसी तरह अल्लाह तबारक तआला इंसानों को भी पैदा करने पर कादिर है। आयत देखिए, आयत नंबर है 12। अब यहाँ से नबियों को झुटलाने वाली जो कौमें हैं उनके बारे में बात हो रही है, उनका तस्करा किया जा रहा है। इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने और रस वालों ने भी समूदियों और आदियों ने, फिरौन ने और आदियों ने, फिरौन ने और बिरादरा ने, लूत ने और इका वालों ने, तुब्बा की कौम ने भी झुटलाया था। सबने पैगंबरों को झुटलाया, बस मेरा वादा अजाब उन पर सादिक आ गया। आयत 15, क्या बस हम पहली बार के पैदा करने से थक गए, बल्कि ये लोग नई पैदाइश की तरफ से शक में हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 16 है, हमने इंसान को पैदा किया और उसके दिल में जो ख्यालात उठते हैं उनसे हम वाकिफ हैं और हम उसकी रगे जान से भी ज्यादा उससे करीब हैं। बहुत प्यारी आयत है, ईमान को ताज़ा कर देने वाली ये आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो हम जो है ना अपने बंदों के बहुत ज्यादा करीब है, इतने करीब है कि जो ख्यालात दिल में उठते हैं उससे भी अल्लाह वाकिफ है। जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिल में
ایک تھاٹس ہوتی ہے وہ ہمارے دل سے ذہن میں دیر میں جاتی ہے، جبکہ اللہ کو اس سے پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی وسیع علم کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہے تو ساتویں آسمان پر ہیں، عرش پر ہیں، لیکن اپنے علم کی بنا پر وہ انسانوں کے اندر کی جو باتیں ہیں، دل میں آنے والے خیالات ہیں، اس سے بھی باخبر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی جو بعض قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے انسان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے، یہاں تک کہ وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کا اس کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے، جو بات آتی ہے۔ وہ اپنے بندے سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اس کے تمام حال سے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جو بھی اس کے نفس سے گزرتا ہے۔ وسوسہ کا اصل معنی وہ ہلکی سی یا دبی ہوئی سی حرکت یا آواز سے ہے جو عام طور پر محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہ بات بھی ہوئی جو بالکل آہستہ سے آواز سے کسی کے کان میں کہی جائے اور صرف اسی کو سنائی دے، اور وہ بات بھی جو بغیر آواز کے کسی کے دل میں ڈال دی جائے، کہ ما توسوسو، وسوسہ، جو بھی وسوسہ یا خیالات آتا ہے، تو اسی کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ وسوسہ اصل میں ہے کیا۔ تو وسوسہ کا اصل معنی ہے ہلکی سی یا دبی ہوئی سی حرکت یا پھر وہ آواز جو عام طور پر محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہ بات بھی ہوتی ہے جو بالکل آہستہ آواز سے کہی جاتی ہے کسی کے کان میں، اور صرف اسی نے سنا ہو اور اس کے علاوہ کسی نے نہ سنا ہو، اور وہ بات بھی جو بغیر آواز کے کسی کے دل میں آ جائے، کسی کے دل میں ڈال دی جائے، جیسے شیطان یا نفس انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز کون وسوسے دل میں ڈالتا ہے؟ پہلا ہے شیطان، پھر دوسرا اس کا نفس۔ تین طرح کا نفس ہوتا ہے نا، ایک جو نفس ہوتا ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، ایک نفس اچھائی کا حکم دیتا ہے، ایک نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے۔ تو انسان کا نفس بھی دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اسی لیے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائیے۔ تو قیامت کے منکروں کے اس کے شبہ کا جواب ہے کہ جب وہ کہتے تھے نا کہ ہم مر کر مٹی ہو گئے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، تو اس سے پہلے گزر بھی چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان کے مٹی ہو جانے والے ہر ذرے کو اللہ جانتے ہیں، اور وہ کہاں ہے اور وہ کس کس حالت میں ہے، کس پوزیشن میں ہے، اور یا اس وقت وہ کس حال میں ہے، کون سا ذرہ کہاں ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت سے جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ پلین میں کریش ہو جاتے ہیں یا ٹرین میں کٹ جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں، تو سارے کے سارے جسم کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ تو نہیں انسان اکٹھا کر پاتا، کلیکٹ کر پاتا ہے۔ جو پلین سے کریش ہوئے تو ان کی باڈیز تک کی تو نہیں ملتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے پلین جو کریش ہوئے ہیں آج تک ان کی جو چیزیں وہ بھی نہیں ملی۔ تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن سب کو لے کے کھڑا کر دے گا، سب کو اٹھا کے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور چاہے وہ جس طرح سے بھی انسان کو پیدا کر دے، چاہے انسان کے جو ذرات ہیں ان سے پیدا کر دے یا دیواروں سے بھی اسی کو پیدا کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سے بھی کوئی بھی نکل سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ آپ فرمایا کہ یہ خاک کے ذرات کا جو وجود تو پھر بھی باقی رہ جاتا ہے اور وہ نظر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو قبروں میں انسان گاڑا جاتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہاں ذرات ہے، یہاں قبرستان ہے، کچھ باقی ہے، کچھ نشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ انسان کی وہ چیزوں بھی جانتے ہیں جو اس سے بہت زیادہ چھپی ہوئی ہے، انسان کو خود بھی نہیں پتا۔ انسان جانتا ہے کہ یہ سامنے کسی کی قبر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی اٹھا کے کھڑا کر دیں گے، کیونکہ لیکن آپ دیکھیں آنکھوں کے اوپر ظاہر ہے اور چیزیں دکھ رہی ہیں، وضاحت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم خیالات کی جیسے ہے وسوسہ ہے، تو ہمارے سامنے اس کا جو ہے نا کوئی بھی نہ تو شیپ ہے، وہ کیسا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، وسوسہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، چھپا ہوا ہے، مخفی ہے، ظاہر نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کو خبر ہے۔ بظاہر اس کا تو کوئی وجود بھی نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اس کا بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر انسان کو کون جان سکتا ہے، اور اس کے دل میں آنے والے وسوسوں کے بارے میں کون جان سکتا ہے نا، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں جان سکتا۔ تو چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے ہر کیے ہوئے کام، ہر کیے ہوئے الفاظ
کوئی نہیں اس کی باتوں کو، جو بھی چیز اس نے کی ہے، جو وسوسے آتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. ہمارے دلوں میں آنے والے وسوسے اس کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے. تو برائی پر جو سوچا جانے والا جو وسوسہ ہے تو اس کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے آنے والے دل میں جو وسوسہ ہے یا خیالات ہے اس کو بھی جانتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. الورید یعنی دل سے نکلنے والی جو رگ ہے جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں. حبل کا معنی رگ ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ نا انسان کے جسم کے حصے تو ایک دوسرے سے چھپے ہوئے بھی ہیں، چھپائے گئے ہیں، اور مگر اللہ تبارک تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہے. آپ دیکھیں کہ پیٹھ کے پیچھے بھی ہمارے کیا ہو گیا ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، اتنے ہم عاجز سے اتنے مجبور ہیں. ہمارے دل میں آنے والے وسوسے کے بارے میں ہمیں خود بھی صحیح سے معلوم نہیں ہے، تو اس سے پہلے اللہ کو خبر ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کتنی ڈرانے والی بات ہے جو ہم لوگ نے سورہ حجرات میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا کہ غیبت نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کے لیے برے القاب مت کہو. کیوں؟ کیونکہ غیبت کرنے والے، مذاق اڑانے والے، چغل خوری کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، ان سب کے جو معاملات ہیں وہ سب لکھے جا رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، باقی کیا ہے، دو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نگران ہیں وہ ہمارے آس پاس مقرر کر رکھے ہیں. ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکلتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ لکھ لیتے ہیں، حکم دے رکھا ہے کہ لکھ لو، اور لکھ لیا جاتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. اور لیکن ہم کتنے بڑے بھلکڑ ہیں، ہے نا، کہ اتنی جلدی بھول جاتے ہیں. اور جیسے ہم قرآن سے یا مجلس سے یا اللہ کے دین سے یا اللہ کے ایسے ادارے سے کوئی محفل ہوتی ہے، بس جیسے ہی ہمارے اس سے نکل کے باہر آئے اور ہم کیا ہو جاتے ہیں، اپنی پرانے ہی روش میں آ جاتے ہیں اور خوب غیبتیں، خوب چغل خوریاں اور خوب جو ہے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے کرتے کہ جسے ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. ہم سب سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے بالکل نہیں چھپ سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے. تو اپنے ہر عادت، ہر بری عادت، ہر جو برائی ہے انسان اس کو چھوڑ دے، اس کو نکل کے باہر رہ جائے، اپنی اصلاح کر لے. کہ جب انسان یہ سوچ لے میرا اللہ میرے بہت قریب ہے، تو یہ کیا بات ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے بہت محبت کرتا ہے. اور جب یہ انسان سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے، تو انسان کیا ہوتا ہے، ڈر کے مارے گناہ بھی نہیں کرتا ہے. یہ انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے، اللہ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو کیا ہے، انسان گناہ سے بھی بچے گا جب اس کو یہ دھیان رہے گا. فتح البیان میں ہے کہ اس آیت میں کچھ لوگوں کے لیے ہیبت، گھبراہٹ اور خوف، اور کچھ لوگوں کے لیے راحت، انس اور سکون قلب کا سامان موجود ہے. آپ سب چاہیں تو اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور اپنے پاس میں نوٹ کر لیجئے، اس کو کہیں لگا لیجئے اچھی سے ہینڈ رائٹنگ میں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 17. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جس وقت کی وہ لینے والے لے جاتے ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے. انسان کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب اس کے ہر قول اور فعل، قول یعنی کہی ہوئی بات، فعل معنی یعنی کیے گئے کام، ہر قول اور فعل کو دو لینے والے لیتے، یعنی کہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے جو دائیں ہیں اور بائیں ہیں، دائیں طرف بیٹھے ہوئے اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے. اور انسان کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے. تو جو کوئی بھی شخص کوئی بات بولتا ہے تو بس فوراً لکھ لیا جاتا ہے. یہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ فوراً ہی نوٹ کر لیتے ہیں. یعنی انسان جو ہی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے کہ کسی نے ایک لفظ بھی کچھ کہا، جیسے کسی نے مثلا سبحان اللہ کہا، کوئی بات میں بھی سبحان اللہ کہا، تو کیا ہے، فوراً یہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. یا کسی کو کچھ غلط بات کہہ دی، اکثر مائیں بچوں کو کہتی ہیں نا، اور تو ان کا تو تکیہ کلام ہوتا ہے بچوں کو ہر وقت غلط بات کہنا، کچھ الٹی سیدھی بات کرنا. لیکن یہ سوچے، یہ دھیان رکھیں کہ یہ لکھا جا رہا ہے، یہ فوراً لکھ لیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو غلط بات ہوتی ہے وہ بھی لکھ لی جاتی ہے اور جو اچھی بات ہوتی ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے. تو انسان جو ہی اپنی زبان سے بات نکلتا ہے اس پر متعین یعنی مقرر جو فرشتے ہیں وہ فوراً اس کے نامۂ اعمال میں لکھ لیتے ہیں.
دائیں طرف کا جو فرشتہ ہے اس کے نیک اعمال کو اور بائیں طرف کا جو فرشتہ ہے اس کے بد اعمال کو درج کر لیتے ہیں، اور وہ فرشتے انتہائی چوکنے رہتے ہیں، ان سے کوئی چوک نہیں ہوتی۔ کمپیوٹر پھر بھی چوک جاتا ہے کہ اگر الیکٹریسٹی نہیں ملی یا اس کو بیٹری نہیں ملی تو وہ کیا ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ فرشتے نہیں رکتے ہیں، نان اسٹاپ اپنے کام کرتے جا رہے ہیں، چوکنا رہتے ہیں، ہر آن تیار رہتے ہیں۔ ہم تو سو جاتے لیکن یہ فرشتے سوتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ یہ اپ ڈیٹ رہتے ہیں اور فوراً انسان کی نقل حرکت پر نظر رکھتے ہیں، اور کبھی یہ غافل نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ جو انسان پر جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے فوراً اس کے لیے سارے کے سارے ہر نیکی و بدی کے کام لکھ ہی رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کی نا ہر بات کیا ہے لکھی جا رہی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی بات کہے، نہیں تو وہ کیا ہے خاموش رہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور فالتو کی بکواس کیے جاتے ہیں، بس بولنا بولنا بولنا، کچھ بھی بولنا، بے حیائی کی باتیں بول دینا، بے شرمی کی باتیں بولنا، یعنی کہ محفل میں کچھ جو ہے رنگ جم ڈھنگ جائے یا کچھ بھی ہو تو بے حیائی فحش کلامی بس بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے، ورنہ کیا ہے خاموش رہے، خاموش رہے۔ الٹی سیدھی باتیں زبان سے نکالنے سے اچھا انسان سب سے بہترین چیزیں خاموشی رہے۔ اور دیکھیں اب خاموش انسان رہے گا تو پھر کیا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ نہیں۔ اگر زبان چلا رہا ہے اور کیا ہے انسان اور اس کی زبان سے کبیرہ گناہ نکلتے چلے تو کتنی بڑی اس کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہو رہی ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دو جبڑوں اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی کہ انسان اپنے زبان کی ضمانت دے دے اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو پھر کیا ہے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو سب سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ جو زبان سے ہی ہوتے ہیں۔ انسان نے اپنی زبان پر قابو پا لیا تو اس نے کیا ہے آدھی جنت تو کما لی، اور پھر اگر اس نے شرمگاہ کی حفاظت کر لی تو اس نے کیا ہے اس نے پوری جو ہے جنت انشاءاللہ کما لی۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے ہماری باڈی پارٹس میں جو ہماری زبان ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس پہ بہت لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے زیادہ گناہ جو ہوتے ہیں اسی زبان سے ہوتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، لڑائیاں لگوا دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس زبان سے کتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اسی زبان سے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نقل و حرکت پہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کو خبر ہے جو تم کچھ کر رہے ہو۔ آئے دیکھیں آیت ہے 19، موت کی سختی یقیناً پیش آئے گی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ ہر انسان جسے اس سے کہہ دو کہ موت آنی ہے، موت کے لیے تیار ہو، تو وہ مان جاتا ہے۔ تو مرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں، کوئی اس بات پہ ایگری نہیں ہوتا ہے کہ ہاں میری موت آنی ہے۔ ہر انسان موت سے بدکتا ہے، یہاں موت کی تیاری کر لو یا اپنے اس چیز کی تیاری کر لو یا اپنا انتظام کیا یا تیاری کی ہے تو کیا فوراً بدک جاتا ہے، فوراً ناراض ہو جاتا ہے، فوراً غصہ اور لڑائی سب پہ اتارو ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ جائے گی، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ ہر انسان جو موت سے بھاگتا ہے اس کے لیے ہے، یہ کیا ہے، یہ موت ضرور آ کے رہے گی، چاہے انسان کتنا بھی جیلے، کتنا بھی جیلے، 100 سال، 150 سال، 1000 سال، لیکن موت تو آ کے رہے گی، اور موت آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کی موت کا وقت لکھ رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ انسان کی موت کی جو بے ہوشی ہے وہ حقیقت واضح کرنے کے لیے طاری ہوتی ہے، یعنی اس نے تیرے سامنے اس یقین کو واضح کر دیا جس کے بارے میں تو شک میں مبتلا تھا، اس سے بھاگتا تھا، مگر اب جب یہ تیرے پاس آ گئی ہے اب تو اسے کسی بھی طرح نہیں روک سکتا، یعنی موت کو تو نہیں روک سکتا آنے سے، اور نہ ہی تو اس کو ٹال سکتا ہے، نہ ہی تو اس سے مؤخر کر سکتا ہے یعنی ڈیلے کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس سے خلاصی حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار موت کا تذکرہ کیا ہے، کتنی بار موت کا ذکر آیا ہے، اور ہمارے سامنے بھی ان آیتوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے اوپر بھی موت آئے گی۔ اور موت تو دراصل کیا ہے، اپنے رب سے جا ملنے کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جو دنیاوی چیزوں میں لگے رہتے ہیں اور دنیا ان کا مقصد ہوتا ہے، دنیا کی زینت اور دنیا کا عیش عشرت، ان کے لیے موت بہت بڑا کیا ہوتا ہے، ایک بری چیز ہوتی ہے، اور بہت بدشگنی چیز ہوتی ہے، بہت بیکار سی چیز ہوتی ہے، بہت خوف زدہ ہوتی ہے۔ لیکن مومن کے لیے جو موت ہوتی ہے نا، بہت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، کیونکہ موت کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات ہوگی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے کی زیارت ہوگی، اور پھر انسان ایک ایسی خوبصورت سفر پر نکلتا ہے جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے. کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، مثلاً جیسے کہ آپ کسی کو سی آف کرنے گئے، اور آپ مثلاً خود بھی عمرے سے جا رہے ہوتے نا، تو آپ تو عمرے سے چلے گئے نا، آپ کا تو ایک نیا سفر شروع ہو گیا، اور آپ نے کتنا زیادہ اچھے اچھے خوبصورت سے سارے وہ لمحات گزارے. آپ نے مکہ دیکھا، آپ نے مدینہ دیکھا، اور بہترین سے سفر آپ نے طے کیا، اور کتنا انجوائے کیا، کتنا آپ نے اچھے سے سارے کے سارے چیزوں کو سر انجام دیا. لیکن پیچھے جو رشتے دار ہوتے ہیں، وہ عمرہ کرنے جب چھوڑنے کے لیے رشتے دار آتے ہیں، اور پھر چھوڑنے آتے ہیں فلائٹ تک. فلائٹ کے باہر جو ایئرپورٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ سب رو رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہمارا جو ہے وہ جا رہا ہے، وہ رو رہے ہوتے ہیں. بس اسی طرح ہوتا ہے مومن کے ساتھ. تو جو رشتے دار ہوتے، جب کسی کی موت کا وقت ہوتا ہے تو وہ گھر والے تو بے انتہا رو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے، مومن شخص کی جو روح ہوتی ہے، وہ تو اس کا ایک خوبصورت اور بہترین سفر کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے. اس کو ہر چیز دکھائی جا رہی ہوتی ہے، اس کی نظروں سے غیب کے پردے ہٹا لیے جاتے ہیں. وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آسمانوں کے اوپر جو بنے ہوئے زینے ہیں ان کے اوپر چڑھ کے جاتا ہے، رب کی آواز سنتا ہے. پہلے آسمان پہ جاتا ہے، پھر دوسرے آسمان پہ جاتا ہے، پھر تیسرے آسمان پہ، پھر چوتھے آسمان پہ، پھر پانچویں آسمان پہ، پھر چھٹے آسمان پہ. پھر اللہ کی آواز سنتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، سب چیزیں دیکھتا ہے، ایک نئی سفر پہ اور ایک نیا جگہ. تو دراصل مومن کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ بس ایک قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. تو جو مومن شخص ہے اس کے لیے تو یہ جو موت ہے نا، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے ملاقات کا دن ہے. تو جو نفس مطمئنہ ہوتی ہے نا، تو وہ اس دن خوش ہو جاتی ہے کہ بس یہ جو موت ہے جلدی آئے، اور میرے موت مانگ بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ سے یہ دعا کر سکتے کہ اللہ ہمارے زندگی میں جب تک خیر ہمیں زندہ رکھیے، اور جب ہماری زندگی سے خیر ختم ہو جائے تو اپنے پاس بلا لیجئے. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم مر جائیں، میری موت آ جائے، یا فلاں بچہ مر جائے. موت جو ماں کا اکثر کام ہے نا، مائیں اکثر یہی کہتی ہیں کہ بس کوس نہ کاٹنا، یا تو اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو. تو نہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ظلم ہے. نہ اپنے آپ کو کوس سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو کسی چیز کو موت کے لیے بد دعا نہیں دے سکتے ہیں. موت تو واقعی آ کے رہے گی نا، تو اس سے بھاگ تو کوئی نہیں سکتا ہے. تو مومن کے لیے موت کیا ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کافر کے لیے موت بہت بڑی کیا ہے؟ عذاب ہے. موت آتے ہی اس کے سارے برے جو اس کے اوپر سزائیں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، مسلط کر دی جاتی ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 20. اور سور پھونک دیا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہمراہ لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا. یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے پردہ ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. تو یہ آیت بھی بہت پیاری سی ہے. فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آیت نمبر 22. آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی بینائی اگر کسی کی کم ہو گئی ہے تو وہ زمزم کے واٹر پر پھونک کر کے اس کو اپنی آنکھوں میں لگائے، جیسے سرما لگاتا ہے یا کاجل لگاتے ہیں ویسے، تو انشاءاللہ اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے گی. آیت نمبر 22 میں یہاں سے ہے آیت. فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. دیکھیں معنی بھی اس کے یہی ہیں کہ ہم نے تیرے سامنے پردے ہٹا دیے، بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا، یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا، ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو. آیت 25 دیکھیں، جو نیک کام کرنے سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، جو فرشتہ آدم کے اعمال پر مقرر تھا نا، اور اس کے اعمال کی گواہی دے گا اور کہے گا یہ ہے میرے پاس تیار حاضر، یعنی کہ جو کتاب ہے، جو اس نے کتاب لکھی ہے نا، ہر انسان کی کتاب لکھی جا رہی ہے. تو وہ کہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میری کتاب پوری تیار ہے، فلاں فلاں شخص کی، یہ لیجئے بس. اور بس فوراً فیصلہ ہو جائے گا. جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا. آیت 26 دیکھیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو. آیت 27 اور 28 دیکھیں، اس کا ہم نشین شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا. حق تعالیٰ کہے گا، بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعدہ عذاب بھیج چکا تھا. آیت 29 دیکھیں، میرے یہاں بات بدلتی نہیں
اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ آیت 30 دیکھیں، جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی زیادہ ہے۔ تو دوزخ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور دوزخ کہے گی اللہ تعالیٰ اور کچھ ہے، یعنی کہ حلمی مزید، حلمی مزید، اے اللہ اور بھی کچھ ہے کیا، مجھے اور کچھ دے دے، یعنی کہ بہت سارا مجھے اور دے دے، یعنی کہ انسان اور اتنے جنات اتنے کافی نہیں، اور ڈال دی میرے اندر۔ تو چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نا جہنم سے وعدہ کیا تھا کہ جہنم کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن جناتوں اور انسانوں سے اور جو بھی جہنمی ہے اس میں وہ ڈال دیا جائے گا، بھر دیا جائے گا۔ تو اسی وعدے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی ہے، تو وہ جواب دے گی کہ کچھ اور بھی ہے کیا، حل من مزید۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو انسان اور جہنمیوں سے بھر دوں گا۔ پورا ہو جائے گا یہ وعدہ قیامت کے دن، اور اللہ تبارک تعالیٰ کافر کو، جنات کو اور انسان کو، جو کافر جن ہوں گے اور کافر انسان ہوں گے، ان سب کو جہنم میں اللہ تبارک تعالیٰ ڈال دیں گے۔ تو جہنم سے پوچھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا تم بھر گئی ہو، تو وہ جواب دے گی کیا اللہ تبارک تعالیٰ اور بھی کچھ ہے، کیا اور بھی کچھ ہے، حل میں مزید۔ تو یعنی اگرچہ میں بھر گئی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تیرے دشمنوں کے لیے میرے دامن میں ابھی کافی گنجائش ہے، وہ جواب دے گی جہنم اس طرح سے۔ تو جہنم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ گفتگو اور جہنم کا جواب دینا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی کمال قدرت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو جہنم ہے یہ بولے گی، بات کرے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھ دیں گے جس سے جہنم پکار اٹھے گی قط قط، یعنی بس بس۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور جنت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت ابھی بھی خالی ہوگی، باقی رہ جائے گی، یعنی خالی اس کا پن رہے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو وہاں کی جو خالی پن ہے اس کو آباد کرے گی، پر کریں گے، ایسی مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو جنت میں جا پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بس یہی انسان کی جو لغزشیں ہیں، انسان ساری زندگی اچھا ہی کرتا ہے، ایک لاسٹ مومنٹ پہ ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ جس سے سارے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورہ حجرات میں پڑھا تھا ہم نے نا، کتنی چیزیں ایسی تھی کہ جو اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، اعمال کو برباد کر دینے والی چیزیں۔ تو بہت زیادہ الرٹ رہیں، محتاط رہیں ایسی چیزوں سے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 31 ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہیں ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 32 میں، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو۔ تو لکل اواب حفیظ، تو اوابن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رجوع کرنے والا، پلٹنے والا، پابندی کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اواب کہتے ہیں اس شخص کو جو نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے، جو گناہوں میں پڑ جاتا ہے مگر پھر وہ واپس آ جاتا ہے۔ رجوع کا مطلب ہے واپس لوٹ آنا۔ اور اواب ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو تسبیح پڑھتا ہے۔ تو اواب کہتے ہیں اس شخص کو جو نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے اور جو گناہوں سے پلٹتا ہے، گناہ ہو جاتے پھر لیکن فوراً پلٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ اواب وہ ہے جو تنہائیوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور پھر اپنے گناہوں کو تو یاد کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ عبید کہتے ہیں اواب وہ بندہ ہے جو کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ اسی طرح اواب وہ ہے جو مجلس میں اٹھتے ہوئے خاتمہ مجلس کی دعا کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اس طرح سے جو دعا کرتا ہے۔ اور پھر اواب وہ ہے
جو اوابین کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اواب کے سوا کوئی چاشت کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا اور یہ اوابین کی نماز ہے۔ یعنی 4 رکعت سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15 منٹ پہلے سے لے کر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اول میں پڑھ لیں تو یہ اشراق کہلاتی ہے، دھوپ نکلنے پر تیز ہونے پر اگر آپ پڑھ لیں تو یہ چاشت کہلاتی ہے، اور پھر کچھ لوگ اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، اور جو اسے اوابین بھی کہتے ہیں کچھ لوگ۔ تو دراصل یہ نماز دراصل کیا ہے؟ اوابین کی نماز بھی کہلاتی ہے۔ تو یہ جو اوابین ہوتے ہیں، اوابین جو شخص ہوتے ہیں، تو یہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، صلاۃ الاوابین کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کی جو نماز ہے اوابین کی، یہ کبھی بھی چھوٹتی نہیں ہے، یعنی کہ چاہے وہ چاشت پڑھ لے، چاہے وہ اشراق پڑھ لے، چاہے صلاۃ الضحیٰ پڑھ لے، اس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 33۔ جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہے انہی کا ہے، بلکہ ہمارے پاس بھی اور بھی زیادہ ہے۔ آیت 36 دیکھیں، ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی، اور شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے کیا۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے۔ آیت 38 دیکھیں، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا ہے، اور ہمیں تھکان نہ چھوا۔ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کے کسی بھی وقت اور نماز کے بعد بھی۔ آیت نمبر 39 سے پتہ چلتا ہے صبح شام اذکار کا جو وقت ہے، سورج نکلنے سے پہلے، فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے صبح کا اذکار کا وقت ہے، اور شام کا جو وقت ہے عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لینا چاہیے، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ شام کے اذکار کر لینے چاہیے۔ صبح شام کے اذکار کا وقت ہے یہی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 41، اور دھیان سے سن رکھ کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس دن اس تند تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا، ہم ہی جلاتے اور ہم ہی مارتے اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ آیت 45 دیکھیں، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، تو ان پر جبر کرنے والا نہیں، تو قرآن کے ساتھ انہیں سمجھاتا رہے جو میرے ڈراوے کے وعدے سے ڈرتے ہیں۔ سورہ زاریات بھی مکی صورت ہے، اور اس سورہ کے شروع میں ہی زاریات کا جو لفظ آیا یعنی ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے، تو جو غبار کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، اور اسی لفظ سے اس سورہ کا نام بھی رکھا ہے، کی مناسبت سے اس سورہ کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ زاریات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، اور پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں، یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، اور بے شک انصاف ہونے والا ہی ہے، قسم ہے راہوں والے آسمان کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں والذاریاتی، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، تو دراصل اس سے جو مراد ہے والذاریاتی ذروا، تو زاریات سے جو مراد ہے کہ ہوائیں جو مٹی کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، اور پھر فالحاملاتی وقرا، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، تو وقر ہر وہ بوجھ جسے کوئی جاندار لے چلے۔ حاملات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، یا پھر وہ بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جیسے چوپائے ہیں حمل کا بوجھ اٹھاتے ہیں نا، ویسے ہی وہ بادل جو پانی کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو فل حاملاتی مراد اس سے بادلوں بھری ہوائیں ہیں یا وہ بادل ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فل جاریاتی یسرا، پھر چلنے والیاں نرمی سے، جاریات سے مراد پانی میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ فل مقسماتی امرا، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں،
تو مقسمات اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں. کوئی رحمت کا فرشتہ ہے تو کوئی عذاب کا ہے فرشتہ، تو کوئی پانی کا فرشتہ ہے تو کوئی ہواؤں کا فرشتہ ہے تو کوئی موت کا، اور کوئی حادثات کا فرشتہ، حوادث کا فرشتہ. تو اس طرح سے جو یہ مقسمات ہے اس سے مراد فرشتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر. تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے ممبر پر چڑھ کر ایک بار فرمانے لگے کہ قرآن کریم کی جس آیت کی بابت، جس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت تم سوال کرنا چاہو تو کر لو. اس پر ابن القواہ نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ زاریات سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوا. پھر پوچھا حاملات سے؟ انہوں نے فرمایا بادل. پھر کہا زاریات سے؟ پھر فرمایا کشتیاں. پھر کہا مقسمات سے؟ تو فرمایا فرشتے. تبرئی میں ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے. قسم ہے راہوں والے آسمان، یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو. بے سند باتیں بنانے والے کر دیے گئے جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں. آیت 12 دیکھیں. پوچھتے ہیں کہ یہ یوم جزا کب ہوگا؟ ہاں، یہ وہ دن ہو کہ یہ آگ پر الٹے سیدھے پڑے ہوں گے. آیت 14. اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچاتے رہتے تھے. آیت 15 دیکھیں. آیت 15 سے آیت 23 تک قیام اللیل کی فضیلت ہے، یعنی کہ ان کے بارے میں ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے. آیت 16 دیکھیں. ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اسے وہ لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے نیکوکار ہی تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے. آیت 18. اور آخری رات میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق ہوا کرتا تھا. آیت 20. یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. آیت 21 اور 22 دیکھیں. اور تم خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے. آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بالکل برحق ہے اور ایسا ہی ہے جیسے تم باتیں کرتے ہو. آیت 16 میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے رب نے جو ان کو عطا کیا ہے کہ وہ اس کو وہ لے رہے ہوں گے. اور وہ کیا تھے؟ جب وہ جنت میں لے رہے تھے لیکن کیا تھے؟ دنیا میں وہ نیک کار تھے. ان کی وجہ کیا تھی؟ کیا ایسا کرتے تھے؟ وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے، وہ اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، مغفرت مانگتے تھے، گناہوں کی بخشش مانگتے تھے. ٹینشن فری ہو کر پورے رات کھراٹے مار کے نہیں سوتے تھے. آج کل دیکھیں ہمارے کیا کلچر ہو چکا ہے، کیا ماحول ہو چکا ہے کہ انسان 12 بجے تک کی تو جگتا ہے. تقریباً اب تو آج کل کا فیشن ہو گیا، جو نہیں جگتا اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. 1 بجے تک 1:30 بجے تک کی تو جگنا آسان ہو گیا، اس سے لگتا ہے بس ابھی ایوننگ ہی ہوئی ہے. اور ایسے جگتے ہو پھر آپ دیکھیں کہ ایسا سوتا ہے انسان کہ دوسرے دن 12 بجے دوپہر میں، یعنی کہ دوپہر ہو جاتی تب انسان اٹھتا ہے. 1 بجے 1:30 بجے یا 2 بجے اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں آج کل. تو آپ بتائیں کہ یہ تو زندگی میں تہجد کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے نا ایسے لوگ. تو جو تہجد والے ہیں ان کا جو کوالٹی ٹائم ہے تہجد کا، وہ کیا ہے؟ جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، تیسرا حصہ اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ تقریباً یہ 2:30 بجے سے لے کے شروع ہوتا ہے 4 بجے کے قریب، 4 ساڑھے 4. تو یہ ٹائم ہے بہترین ٹائم تہجد کا ہے. اس ٹائم کی جو نیند ہوتی ہے بہترین، اس کی جو نیند ہوتی ہے اس وقت بہت پیاری میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے، اسی میں اٹھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ جو بندے ہیں جو آخرت میں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ انعامات دے رہے ہوں گے، یہ اپنی جو نیند ہے وہ بہترین والی جو نیند ہے، پیاری میٹھی سی نیند کو قربان کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے. اپنے ٹھنڈی ٹھنڈی جو کمرے ہیں اس کو چھوڑ کر اور اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے، ڈرتے تھے، استغفار کرتے تھے. اور پھر یہی نہیں کہ اپنے ہی عیش حرام میں سارا کا سارا مال لگاتے تھے، بلکہ کیا ہے ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا، سوال کرنے والوں کا بھی حصے ہوتے تھے، یعنی مستحقین کو بھی یہ دیتے تھے. آیت دیکھیں، آیت 24 ہے. اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ ہے جو پیچھے ہم لوگ
لیسن میں پڑھ بھی چکے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا واقعہ آیت 24 سے 30 تک ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 24. کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے یہاں آئے اور سلام کیے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں. آیت 26. پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربے بچڑے کا گوشت لائے. آیت 27. اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر تو دل دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے. انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دانا عالم لڑکے کی ہونے کی بشارت دی. آیت 29 اور 30 دیکھیں. بس ان کی بیوی نے حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا ہائے میں تو بڑھیا ہوں اور میں ساتھ میں باج بھی. تو انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرما دیا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہ بہت بڑی حکمت والا ہے اور کامل علم والا ہے. تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد میں اٹھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.